أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نحمده ونصلي على رسول كريم وأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین حضرات، آج پھر میں آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل علاج روحانی با آیت قرآن پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں خوش رکھے۔ ہمارے دین دنیا آخرت کے سارے بگڑے کاموں کو بنانے پہ آپ قادر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دین دنیا آخرت کے سارے بگڑے کاموں کو تو بنا دے، ہماری بھلائی اور خیر۔ اللہ جس کام میں ہے اس کام کو کرنے کی ہمیں ہدایت دے، قوت دے، اے اللہ صلاحیت دے، اے اللہ تندرستی عطا فرما اور ہم تمام کا رہنمائی فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری نصرت فرما۔ سامعین حضرات، آج کا موضوع یہ ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کا واقعہ پیش کیا تھا۔ آج اسی واقعے سے جڑا ہوا یہ موضوع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا، دنیا میں آنے کا، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے تھے۔ ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کس طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا 300 برس ایسا روئے کہ آنسوں سے نہریں بہہ گئی۔ تمام چرند پرند پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا، اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ محسن اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ محسن اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔
پہلی آنکھ وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوگی. پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوگی. دوسری آنکھ وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں. دوسری آنکھ جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں. اور تیسری آنکھ وہ ہے بھائی وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوگی. تیسری وہ آنکھیں ہیں جو فرض نمازوں کے بعد نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوگی. لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئی کہ ان کے آنسوں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو آنسو سمندر میں گرے ان سے موتی بن گئے. لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئی کہ ان کے آنسوں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے. حضرت آدم اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزرے. حضرت آدم اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے. وہ ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں. آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کے لیے چل دیے. جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جدہ کی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام آ رہی ہے. آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے. دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے طفیل سے ہمارا قصور معاف کر دے اور ہم کو بخش دے. حضرت جبرائیل امین اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم، اگر تم جنت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے. اب ہم تم سے خوش ہیں، تمہارا قصور معاف کیا، تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا. ثم اجتبہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور توبہ قبول کی. ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ ہے. فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ ہے اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو.
یہ حکم سنتے ہزاروں فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ! اپنے مالک و خالق، اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے۔ اپنے مالک و خالق، اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج اور عمل ہے، اور کس قدر عظیم و شان وسیلہ اور نام مبارک ہے ہمارے آقا نامدار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، اس نام کی لذت دل صاحب سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد، قرآن میں جنت میں اور عرش آدم پر کس شان سے اللہ نے لکھا نام محمد۔ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے قصور کی یہ سزا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو، وہاں تمہارے اور تمہاری اولاد کو بنا محنت اور تکلیف اٹھائے رزق نہیں ملے گا۔ آخر آپ دنیا میں پہنچ گئے۔ آپ نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس دنیا کے جیل خانے میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائی اور اپنی زندگی کے دن گزارے۔ دنیا کے کام کاج کے طریقے حضرت جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سکھائے۔ کھیتی کرنا، اناج بونا اور نکالنا، آٹا بنانا، پھر گوندنا، آگ جلانا، روٹی پکانا اور کھانا، پھر پیشاب پاخانے کی حاجت ہونا اور اس کے قاعدے بتلانا، اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہونا، کپڑا تیار کرنا، پھر اس کو سی کر بدن ڈھانکنا، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ آخر اس غم بھرے اور جھوٹے گھر کے چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ دنیا چھوڑنے کا وقت جب قریب آیا تو کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر آخر ہوئی تو اس وقت ان کی اولاد در اولاد سب ملا کر 40,000 آدمی ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے بولنا کم کر دیا۔ آپ کی اولاد نے دریافت کیا کہ آپ نے بات چیت کرنی بالکل چھوڑ دی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، بیٹو، میں ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ میں ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا کہ جہاں ہر طرح کا آرام تھا اور اس دنیا میں ڈالا گیا۔ اس میں راحت و آرام نہیں ملا اور میری ساری عمر اسی کوشش میں گزری کہ کس طرح پھر جنت میں چلا جاؤں۔ اب میرے رب نے میری مراد کو پورا کر دیا ہے اور حکم فرمایا کہ بولنا کم کر دو، ہماری یاد میں لگے رہو اور اپنے گھر جنت میں جاؤ۔ لکھا ہے کہ جمعے کے روز حضرت جبرائیل امین کچھ فرشتوں کو لے کر آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا کہ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت پہ آ گئی۔
آواز دی۔ حضرت حوا ان کی آواز سے ڈر گئی اور آپ سے لپٹنے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے حوا، جتنی تکلیف مجھ پر آئی تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ حوا کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ حوا، جتنی تکلیف مجھ پہ آئی ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے آئی ہے کہ آپ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے دانہ گندم نہ کھاتی اور نہ مجھے کھلاتی تو نہ مجھے جنت چھوڑنی پڑتی اور نہ دنیا کی پریشانی جھیلنی پڑتی۔ اب میری آخری دم ہے، اس وقت تو ذرا الگ ہو جاؤ، میرے اور رب کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو۔ یہ آواز ملک الموت کی ہے، اندر آنے دو، ڈرو مت۔ پھر ملک الموت آ گئی اور آپ کی روح مبارک قبض کی۔ حضرت جبرائیل نے آپ کے بیٹوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتلایا اور آپ کو غسل دیا۔ بیری کے پتے پانی میں پکا کر پھر فرشتے جنتی کپڑوں کا اور خوشبو لائے اور نماز کے اعضاء پر خوشبو لگائی گئی۔ پھر آپ کے جنازے کو اٹھا کر کعبہ شریف میں لایا گیا۔ فرشتے مقتدی ہوئے، حضرت جبرائیل امین امام بنے اور بلند آواز سے 4 تکبیریں کہہ کر نماز سے فارغ ہوئے اور قبر میں بگلی بنا کر اس میں آپ کو دفن کر دیا۔ مسجد خیف اور منع کے درمیان آپ کی قبر شریف ہے۔ رنگ آپ کا گندمی اور قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد 1 سال زندہ رہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑا۔ ان کی قبر شریف جدہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال کی ہوئی ہے۔ اللہ باقی من کل فانی